أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قرآن مقدس کی 2 آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کا ذکر فرمایا جن کے سینوں میں کفر راسخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں ڈر سنائے یا انہیں ڈر نہ سنائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر یعنی کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کچھ ایسے بدبخت کافر تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ان کی بدبختی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہدایت ہی چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق توبہ چھین لی، اور ان کے بارے میں باقاعدہ قرآن نے اعلان فرما دیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو تبلیغ فرمائے یا تبلیغ نہ فرمائے، جہنم کا عذاب قبر کا ڈر سنائے یا نہ سنائے، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ پہلے اعلان ہو گیا۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیے یہ آپ کے متعلق کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسی مثالیں دے رہے ہیں، فضلوا، فرمایا تو یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، سیدھے راستے کی طرف آنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعجب کا اظہار فرمایا، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا انداز تبلیغ اتنا پیارا ہے، آپ کی زبان مبارک میں ایسی تاثیر ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کائنات میں بے مثال ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ اپنی بدبختی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی طرف یہ نہیں آ رہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے نا کہ جب مٹھی کے اندر کنکریاں بھی کلمہ پڑھ لیں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، جب درخت جڑوں سمیت چل کے آ جائے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے، تو اب کسی اور دلیل کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جب سورج ڈوب کر پھر واپس عصر کی طرف لوٹ آئے، اب کسی اور دلیل کی کیا ضرورت تھی؟ جب انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اللہ اکبر، جن کا چہرہ نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہو، جن کو صدیوں بعد خواب میں دیکھ کر پیر مہر علی شاہ صاحب اس انداز سے عرض کریں کہ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھاں ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ جن کا چہرہ اتنا نورانی ہو، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ دیکھے پھر ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے، وہ کیسے بدبخت لوگ تھے جو اتنے قریب بھی رہے۔ بلکہ اگر میں یوں عرض کروں کہ وہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ عداوت میں، بغض میں، حسد میں
اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب میرے رب کو یہ ان کے حوالے سے یہ قبول ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت ان سے سلب کر لی، توفیق توبہ چھین لی کہ یہ بدبختی میں، بے ادبی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ یہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے اور یہ جنت میں چلے جائے، بلکہ ان کی بدبختیوں کی یہ سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہدایت چھین دی اور ان کے بارے میں پہلے ہی بڑے عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ اور اس مقام پر میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تو ان پکے کافروں کی مثال قرآن مقدس نے بیان فرمائی، بعض ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بھی حسد اور بغض، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس قدر بھر جاتا ہے بعض اوقات مذہبی قوتوں کا، مذہبی شخصیات کا، کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کے جتنے مرضی دلائل دے دیے جائے وہ لوگ ٹس سے ماسی نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس نے جو ان کی مثال بیان فرمائی، ثم قست قلوبہم، کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتے، جھک جاتے ہیں یا وہ شک ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں، یقین جانے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ناراضگی کی علامت ہے کہ جس بندے کا دل اتنا مردہ ہو جائے، نہ اس کے دل میں بڑوں کا حیا رہے، نہ کسی مذہبی یعنی عالم دین کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا کوئی احترام باقی رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جب بندہ اپنے بڑوں کا بے ادب ہوتا ہے، علماء کا بے ادب ہوتا ہے، اولیاء کا بے ادب ہوتا ہے، پھر آگے آگے بڑھتے 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 اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مردہ کر دیتا ہے کہ اب کوئی قرآن و سنت کی بات، کوئی تبلیغ کی بات، کوئی تربیت کی بات اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بدبختی سے اور بدقسمتی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں اور اپنی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور نرم دل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔